جان کوم کی جانب سے واٹس ایپ کی تخلیق اور اسے 19 ارب ڈالر میں فروخت کرنا جدید ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی تاریخ میں ایک غیر معمولی، مکمل طور پر دستاویزی اور حقائق پر مبنی واقعہ ہے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح سادہ مگر مضبوط ٹیکنالوجی عالمی سطح پر انسانی رابطوں کے طریقے کو بدل سکتی ہے۔ جان کوم 24 فروری 1976 کو یوکرین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا۔ ان کا بچپن شدید معاشی مشکلات، محدود سہولیات اور غیر مستحکم حالات میں گزرا۔ ان کے گھر میں نہ گرم پانی تھا، نہ مناسب طبی سہولیات، اور نہ ہی جدید تعلیم تک آسانی سے رسائی۔ جان کوم کی والدہ ایک سادہ ملازمت کرتی تھیں، جبکہ والد زیادہ عرصہ خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ 1992 میں جان کوم اپنی والدہ کے ساتھ بہتر مستقبل کی تلاش میں امریکہ منتقل ہو گئے اور کیلیفورنیا کے شہر ماؤنٹ ویو میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی۔ ابتدائی دنوں میں وہ خوراک کے کوپن پر گزارا کرتے تھے اور ان کی والدہ صفائی کے کام سے گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ جان کوم نے اسی دوران خود سے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا شروع کی اور ماؤنٹ ویو کے ایک کتابوں کی دکان میں سیکیورٹی سے متعلق کتابیں پڑھ کر نیٹ ورکنگ اور سافٹ ویئر کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سان ہوزے اسٹیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر جلد ہی تعلیم ادھوری چھوڑ دی کیونکہ انہیں یاہو میں ملازمت مل گئی تھی، جہاں انہوں نے انفراسٹرکچر انجینئرنگ کے طور پر کام کیا۔ یاہو میں کام کے دوران ان کی ملاقات برائن ایکٹن سے ہوئی، جو بعد میں واٹس ایپ کے شریک بانی بنے۔ دونوں نے تقریباً 9 سال یاہو میں گزارے اور بڑے پیمانے پر سسٹم، یوزر ڈیٹا اور نیٹ ورک اسکیلنگ کا عملی تجربہ حاصل کیا۔ 2007 میں انہوں نے یاہو چھوڑ دیا کیونکہ وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام کرنا چاہتے تھے جو اشتہارات اور ڈیٹا کی تجارتی استعمال سے آزاد ہو۔ اسی عرصے میں جان کوم نے فیس بک میں ملازمت کے لیے درخواست دی، مگر انہیں مسترد کر دیا گیا۔ یہ وہی کمپنی تھی جو چند سال بعد واٹس ایپ کو خریدنے والی تھی۔ 2009 میں جان کوم نے آئی فون کے ایپ سٹور میں نوٹیفیکیشن کے فیچر کے اجرا کے بعد ایک نئے خیال پر کام کرنا شروع کر دیا، جس کا مقصد ایک سادہ اسٹیٹس ایپ بنانا تھا جہاں صارف صرف اپنی دستیابی یا مصروفیت ظاہر کر سکے۔ اسی خیال سے واٹس ایپ کی بنیاد پڑی، جس کا نام واٹس ایپ کے عام جملے سے اخذ کیا گیا۔ ابتدا میں واٹس ایپ ایک محدود فیچر ایپ تھی اور بار بار کریش ہو جاتی تھی، تاہم برائن ایکٹن کی شمولیت کے بعد دونوں نے اسے مکمل میسیجنگ پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے پر توجہ دی۔ واٹس ایپ کا بنیادی اصول یہ تھا کہ صارفین کو ایک تیز، محفوظ اور اشتہارات سے پاک میسیجنگ سروس فراہم کی جائے۔ 2009 کے آخر تک واٹس ایپ ایپ سٹور پر دستیاب ہو چکی تھی اور بتدریج صارفین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ 2010 میں واٹس ایپ نے اینڈرائڈ پلیٹ فارم پر کام کرنا شروع کیا، جس سے اس کی رسائی عالمی سطح پر بڑھ گئی۔ جان کوم نے ابتدائی سے یہ فیصلہ کیا کہ واٹس ایپ میں اشتہارات شامل نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی صارفین کے ڈیٹا کو فروخت کیا جائے گا۔ کمپنی نے محدود آمدنی کے لیے سالانہ سبسکرپشن ماڈل اپنایا، جو زیادہ تر صارفین کے لیے $1 فی سال تھا۔ 2011 میں واٹس ایپ نے سیکوائے کیپٹل سے $8 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کی، جو اس کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس سرمایہ کاری کے بعد واٹس ایپ نے اپنی ٹیم، سروسز اور انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا۔ 2013 تک واٹس ایپ کی ماہانہ فعال صارفین کی تعداد 400 ملین سے تجاوز کر گئی تھی اور روزانہ اربوں پیغامات بھیجے جانے لگے۔ یہ تمام ترقی انتہائی محدود ٹیم کے ساتھ حاصل کی گئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ مؤثر سافٹ ویئر انجینئرنگ کس طرح بڑے پیمانے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خریدنے کا اعلان کیا، جو اس وقت ٹیکنالوجی انڈسٹری کی سب سے بڑی خرید و فروخت میں سے ایک تھی۔ اس معاہدے میں نقد رقم اور فیس بک کے شیئرز بھی شامل تھے، اور جان کوم کو فیس بک کی طرف سے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کیا گیا۔ اس خریداری کی بنیادی وجہ واٹس ایپ کی تیز رفتاری، عالمی رسائی اور موبائل فرسٹ کمیونیکیشن میں اس کی مضبوط پوزیشن تھی۔ معاہدے کے بعد واٹس ایپ کو ایک حد تک خود مختاری دی گئی اور اس کی بنیادی اصولوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی۔ 2016 میں واٹس ایپ نے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن متعارف کرایا، جس سے صارفین کے پیغامات کی سیکیورٹی میں نمایاں اضافہ ہوا اور پرائیویسی کے حوالے سے کمپنی کے موقف کو تقویت ملی۔ تاہم وقت کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ اور پالیسی اختلافات سامنے آئے۔ 2018 میں جان کوم نے فیس بک سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کی وجہ پرائیویسی اور کاروباری حکمت عملی سے متعلق اختلافات بتائے گئے۔
اس وقت تک واٹس ایپ دنیا بھر میں 1.5 ارب سے زائد صارفین کا پلیٹ فارم بن چکا تھا اور جدید دور میں ذاتی اور پیشہ ورانہ رابطوں کا ایک بنیادی ذریعہ بن گیا تھا۔ واٹس ایپ کی کامیابی نے یہ ثابت کیا کہ سادگی، رفتار، صارف کی ضروریات پر توجہ اور ڈیٹا کی ذمہ دارانہ استعمال پر مبنی ماڈل طویل مدت پر پائیدار ثبوت ہو سکتا ہے۔ جام کوم کی زندگی اور واٹس ایپ کی تاریخ جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس حقیقت کی ایک مستند مثال ہے کہ محدود وسائل، واضح اصول اور مضبوط تکنیکی بنیاد کے ساتھ ایک عالمی سطح کی کمپنی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اس طرح واٹس ایپ کا 19 ارب ڈالر کا معاہدہ محض ایک کاروباری لین دین نہیں بلکہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن، صارف کی پرائیویسی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ارتقاء میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جان کونگ کا وہ حیران کن سفر جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عظمت کا راز صرف بڑی سوچ، بے خوف دل اور شکست سے ہمت نہ ہارنے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔